حضرت حسن نے اپنے موت کے وقت حضرت حسین سے کہا میرے بھائی اس دفعہ جو مجھے کئی دفعہ زہر دیا گیا ہے لیکن جو زہر اس دفعہ ہے اس نے میرا کلیجہ کاٹ دیا، آپ کو خون کے پخانے آ رہے تھے بار بار اور آپ تڑپ رہے تھے مچھلی کی طرح جو پانی کے بغیر تڑپتی۔ پھر کہنے لگے میرے بھائی میں نے خوب دیکھ لیا ہے، اللہ نے ہمارے گھر میں نبوت رکھی ہے، ہمیں حکومت نہیں ملے گی، ہمیں نبوت کا شرف ہی رہے گا، حکومت نہیں ملے گی ہمیں۔ کوفی تمہیں دھوکہ دیں گے، ان کے دھوکے میں نہ آنا، انہوں نے تیرے باپ کو دھوکہ دیا ہے، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، یہ تجھے بھی تیرے ساتھ غداری کریں گے اور تیری موت تک یہ غداری کا انجام ہوگا۔ حضرت حسین کہنے لگے کس نے زہر دیا ہے؟ فرمایا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ کہنے لگے ہاں قتل کروں گا۔ کہا جس نے مجھے زہر دیا ہے اگر تو میرا گمان سچا ہے تو پھر میں آخرت میں خود ہی نمٹ لوں گا، اگر میرا گمان غلط ہے تو ایک بے گناہ قتل ہو جائے گا، نہیں میں نہیں بتاتا۔ تو اسی زہر میں تڑپ کے 46 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا، بالکل عین جوانی میں۔ جب یزید کی بہت زیادہ نافرمانیاں بڑھیں اور لوگوں میں شکایت پیدا ہوئی تو پھر آپ اپنے قافلے کو لے کرنے کے لیے کوفہ والوں کے بہت سے خطوط تھے، عبداللہ بن عباس نے روکا، عبداللہ بن عمر نے روکا، نہ جاؤ یہ غداری کریں۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگے انہیں کہو تم ادھر آؤ، یہاں میرے پاس آؤ، میں یہاں سے لشکر بنا کے یزید کے خلاف کروں گا، قدم اٹھاؤں گا۔ جب تک وہ یہاں نہیں آتے آپ نہ جانا، وہ ایک قدم پہ پھر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، اس میں مجھے جانا ہی ہے، اور شہادت ان کو پکار رہی تھی۔ تو جب یہ راستے میں تھے تو کوفے سے کچھ لوگ راستے میں ملے تو آپ نے پوچھا مسلم بن عقیل کا، تو کہا جی ان کو تو شہید کر دیا گیا ہے۔ کہا کوفے والوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ، دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ۔ تو کچھ لوگوں نے واپسی کا مشورہ دیا کہ واپس چلے، تو حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا اب ہم اس کے خون کا بدلہ لیں گے، ہم واپس جانا ہمارے لیے بزدلی ہے۔